درشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل آج استنجے کے بیان پر گفتگو کریں گے۔ استنجے کے آداب، مسئلہ پخانہ یا پیشاب ٹوائلٹ میں جاتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، چاہے گھر میں ہو یا میدان میں ہو، اور اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل لے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ فتح القدیر۔ مسئلہ بچے کو پخانہ پیشاب پھرانے والوں کو مکروہ ہے کہ اس کا بچہ منہ قبلے کو ہو۔ مائیں کراتی ہیں بچوں کو تو خیال نہیں رکھتی، دھیان نہیں رکھتی، یا پھرانے والا گناہ گار ہوگا، مطلب بچہ تو نہیں نا، ظاہر وہ جو کرانے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا، اس کو بھی بچوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ کعبے کی طرف پیٹھ اور اس کی بیگنی سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ فتح عالمگیری۔ مسئلہ پخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف بھی نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا منع ہے، اور ہر ایسی جگہ پیشاب کرنا منع ہے جس سے چھینٹے اوپر آئیں۔ مسئلہ ننگے سر پیشاب پخانے کو جانا منع ہے باتھ روم میں۔ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے، نہیں سمجھتے آپ، تو یہ تو ہمارے یہاں عادت سی ہے، تو کوشش کیا کریں واش روم میں جب بھی جائیں تو ٹوپی پہن کر جائیں، اور یوں ہی اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ کا نام لکھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو، منع ہے۔ فتح عالمگیری۔ باتھ روم میں لے جانا۔ جب پیشاب اور پخانے کو جائے تو مستحب ہے کہ پخانے سے باہر ہی، ریسٹ روم سے باہر ہی، ٹوائلٹ سے باہر ہی یہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آؤٹ سائڈ آف دا ڈور، یعنی ہو سکے تو اس کنڈی کو پکڑ کے پڑھ سکتا لیکن کھولے نہیں، اوپن نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہی۔ پھر بایاں پاؤں پہلے اندر رکھے، جب بیٹھنے کے قریب ہو تو کپڑا بدن سے ہٹائے اور ضرورت سے زیادہ بدن نہ کھولے، پھر پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور خاموشی سے سر جھکا کر فراغت حاصل کرے۔ جب فراغت ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے اعلیٰ کی جڑ کی طرف سے سرے کی طرف سونتے تاکہ جو قطرے بقیہ ہوں وہ نکل جائیں، اور پھر اگر ڈھیلے سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے، جن کے وہ پانی کا نہ ہو انتظام، سے بعد میں پانی تو ڈھیلے تو سنت ہے، اور سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے بدن چھپا لے اور باہر آ جائے۔ اب استنجے کے بعد کی دعا۔ نکلتے وقت پہلے داہنا پیر باہر نکالے اور نکل کر یہ کہے، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی ما یؤذنی وامسک علی ما ینفعنی۔ پھر طہارت خانے میں کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے باہر نکلنے کی بھی پڑھ سکتا ہے، پھر طہارت خانے میں یہ دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ طہارت خانے میں پہلے 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر بیٹھ کر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ پہلے پیشاب کے مقام کو دھوئے، پھر پخانے کے مقام کو دھوئے۔ دھوتے وقت پخانے کا مقام سانس کا زور نیچے دے کر ڈھیلا رکھے، خوب اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ لے، اگر کپڑا نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھے کہ بقیہ تری نام کی رہ جائے۔ اگر وسوسے کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک کر پھیر لے، پھر اسی جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھے۔ طہارت خانے سے باہر آنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ تعالی والى جنات النعیم اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحض ذنوبی۔ آگے یا پیچھے جب نجاست نکلے
تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے. اگر صرف پانی سے ہی طہارت کر لے تو جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلا لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے. ڈھیلوں سے طہارت اس وقت کافی ہوگی جب نجاست مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم کے برابر آلودہ نہ ہو. اگر درہم سے زیادہ جگہ میں لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے. اب گرمی اور جاڑے کا استنجا، یہ بھی فرق ہے سردی اور گرمی میں. پخانے کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کا استعمال مستحب طریقہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے اور دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے، تیسرا پھر آگے سے پیچھے کو لے جائے. اور جاڑے کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف اور دوسرا آگے سے پیچھے اور تیسرا پیچھے سے آگے لائے. عورت ہر موسم میں پہلے ڈھیلے آگے سے پیچھے ہی لے جائے گی اور دوسرے پیچھے سے آگے لائے اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے لے جائے. قاضی خان عالمگیر فتاوی میں یہ بات موجود ہے. اگر 3 ڈھیلوں سے پوری صفائی نہ ہو تو ڈھیلے یوں لے، مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں جس سے خشک کیا جاتا ہے، وہ ڈھیلے 5 طاق میں لینے، 5 7 9 یہ طاق میں لینے ہیں. 3 تو ہیں، 3 نہ ہو، اگر صاف نہ ہو رہا 3 سے تو پھر 5 لے، 5 سے کرے. استبرا. استبرا کیا ہے؟ پیشاب کے بعد جس کو یہ خیال ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا تو اس پر استبرا واجب ہے، یعنی پیشاب کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہوا ہو تو وہ گر جائے. اب استبرا کی تعریف کیا ہے؟ استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے، یہ زمین پر پاؤں زور سے مارنے سے بھی ہوتا ہے، یا اونچی جگہ سے نیچے اترتے ہوئے بھی ہوتا ہے، نیچی جگہ سے اوپر چڑھیں گے تب بھی ہوتا ہے، یا داہنے پاؤں کو بائیں پاؤں کو دانے ہاتھ پر رکھ کر زور دینے سے بھی ہوتا ہے، اور کھنگارنے سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، بائیں کرمٹ لیٹنے سے بھی ہوتا ہے. استبرا اتنی دیر تک کرنا چاہیے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرہ باہر نہیں آئے گا. استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے. عورت بعد فراغت ہونے کے تھوڑی دیر رکی رہے اور پھر طہارت کر لے. مسئلہ کنکر پتھر پھٹا ہوا کپڑا یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں. کنکر پتھر ڈھیلا اور کپڑا ان سے صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے. مسئلہ کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے، چاہے اس پر کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. مسئلہ مرد کا ہاتھ بیکار ہو تو اس کی بیوی استنجا کرائے، اگر عورت کا ہاتھ بیکار ہے تو اس کا شوہر کرائے. کوئی اور رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بھائی بہن استنجا نہیں کرا سکتے، بلکہ دوسری صورت میں معاف ہے جب کوئی بھی نہ ہو تو. اب آخری دیکھیں لاسٹ، وضو و طہارت کے بچے ہوئے پانی کا حکم. مسئلہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے طہارت نہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. طہارت کے بچے ہوئے پانی کو پھینکنا نہیں چاہیے کہ یہ اسراف ہے، بلکہ کسی اور کام میں لائے اور وضو بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہم کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنا نصیب فرمائے، مسائل سیکھنا نصیب فرمائے.